اب جو اخلاق خراب کرے گا نا اور سمجھے گا کہ ابھی ہمارے ایک دوست کا واقعہ ہوا، الحمدللہ فرما برداری کی طرح آئے، اب تک دل خوش ہے، فرما برداری کے ساتھ سنا، ارادہ بھی کیا اور شام تک رات تک بیٹھا رہا، دل خوش ہوا کہ اس نے بات کا اثر لیا ہے۔ بحث نہیں کی کہ جائز یہ ناجائز یہ، بس ہمیں انہوں نے اطلاع دی کہ بھئی تمہارے ایک مرید ہیں وہ فلاں شعبے کے بارے میں سخت ہے اور فلاں شعبے کے بارے میں سخت ہے کہ بس یہی سب کچھ ہے۔ اب میں نے بلوا لیا فون، حالانکہ مجھے پتا تھا کہ میں سمجھ رہا تھا قریب ہے، دوستوں نے بتایا نہیں آج کل دور رہ رہا ہے، لیکن مجھے یقین تھا کہ بھئی یہ فوراً دوڑتا ہوا آئے گا۔ میں نے ٹیلی فون کیا وہ نہیں اٹھا سکے، پھر ان کا فون آیا کہ سو گئے تھے وہ۔ میں نے کہا مجھے کام ہے آ جاؤ، یہ بھی نہیں پوچھا کیا کام ہے، ماشاءاللہ فوراً پہنچ گئے، دل سے دعائیں نکلی۔ جب چہرہ دیکھا تو اس پہ اطاعت کے آثار تھے، تو میں نے دوست کو بلایا، میں ان کے ساتھ بیٹھے، یہ شکایت صحیح ہے یا غلط ہے مجھے اس سے واسطہ نہیں، بس کسی بھی شعبے کے لیے کسی بھی انداز سے کوئی بھی بات کرنا یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ نہیں ہے کہ ممبر پر ایک بیان کریں اور ممبر کے بعد دوسروں کو کہے اچھا اسی طرح بھیڑ جاؤ، سب کچھ یہی ہے، نعوذ باللہ۔ ماشاءاللہ انہوں نے اطاعت کی، ان دونوں شعبوں والوں تک پیغام پہنچایا کہ آپ فکر نہیں کریں، ہماری اولاد ہے، انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، یہ آئندہ آپ کو انشاءاللہ آپ کو ان سے شکایت نہیں ملے گی۔ اب میرے دوست کا فرض ہے کہ نماز پڑھے، یہ نہیں ہے کہ صاحب ہماری شکایت ہو گئی، ہماری بے عزتی ہو گئی، مجھے کوئی کہتا ہے نا یا خط لکھتا ہے کہ شیخ کے بارے میں یہ انہوں نے کہا، تو میں ان کو لکھتا ہوں پہلے قرآن پاک کی آیت ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، عزت والا وقار والا وہ ہے جو گناہ نہیں کرتا۔ پھر میں لکھتا ہوں میری عزت ہے کہاں، عزت تو تقوی والوں کی ہے، میں کدھر سے تقوی والا آ گیا، راستہ بھی اللہ چلا رہے، ایک دن اللہ تقوی والا بھی بنا دیں گے، اور ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی آپ کا کوئی واسطہ ہی ہے نہیں، مجھے جو جتنا برا کہے گالیاں دے آپ کا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، ہم اپنے مسلمان بھائی سے اچھے طریقے سے چلیں گے، اس کو دل میں احساس ہوگا کہ میں برائی کر رہا ہوں یا اچھائی کر رہا ہے، رات دن یہی تو مضمون ہے، رات دن یہی تو مضمون ہے بھائی۔ اب وہ اگر ایک نے بلایا اور ایک نے نہیں بلایا، ہم انکوائری کر کے بغیر پہنچ گئے اور وہاں سے بیان کر کے ہم چلے گئے، پیچھے جو آپس میں ان لوگوں کی جو ناراضگیاں ہوں گی، جو ان میں غلط فہمیاں ہوں گی، جو پارٹی بازی ہوگی، وجہ کون بنا؟ کون بنا وجہ بھائی؟ ہم بنے نا، ہم کیوں وجہ بنے؟ بس ٹھیک ہے نہ بیان کروائیں، نہ بیان کروائیں، ہمیں پیچھے پڑنا ہی نہیں ہے۔ ہمارے کتنے دوست ہیں مختلف جگہ پر، ان کو بلا کر پوچھتے ہیں کس سے تعلق ہے، حضرت کے اس غلام اور بھنگی کا بتاتے ہیں کہ بھائی شیخ سے بیان کراؤ، اب پہ تسلیاں کرتے ہیں کہ بھئی کمیٹی راضی ہے، امام صاحب راضی ہے، کسی کو اعتراض تو نہیں ہے، اس کے بعد جاتے ہیں۔ ایسے تھوڑی ہے کہ بھئی بیان کے اصول نہیں کہ بھاگ گئے، بعد میں بیچارے ان کے لیے مشکلات ہو جاتی ہے، کس کو کیوں بلایا تم نے بھائی، اس نے ٹی وی کے خلاف بیان کیا ہے، اس نے داڑھی پر بیان کیا ہے اتنا سخت، اس میں سختی کی کیا بات ہے بھائی؟ اس لیے محبت سے رہیں، سلام میں پہل کریں، جیسے فرض کریں ہمارے دوست ملیر میں ہے، اب عصر کے بعد کوئی دین کا کام ہو رہا ہے یا مغرب کے بعد دین کا کام ہو رہا ہے، تو ہمارا فرض ہے کہ ہم ٹائم دیکھیں کہ ہم شیخ کے پاس جا کر واپس آ ہی نہیں سکتے اس وقت میں، اگر ہے تو پھر وہاں جانا ہے، نہیں ہے تو وہاں بیٹھ کے تعداد بڑھاؤ۔ ایک شخص نے حضرت کو لکھا، چھپا ہوا ہے کہ فضائل اعمال پڑھی جاتی ہے اور مجھ سے بیٹھا نہیں جاتا، میری مناسبت نہیں ہے۔ حضرت نے ڈانٹ لگائی، پھر بیان میں الگ فرمایا، ارے پاگل، فضائل اعمال میں تو قرآن پاک حدیث پاک کی بات ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ اب مجھے مناسبت نہیں ہے، پھر آپ کو کس سے مناسبت نہیں ہے؟ شیخ کے ساتھ مناسبت ہونا وہ اصلاح کی مناسبت ہے، باقی مناسبت ہر شعبے سے، ہر انسان سے، مسلمان سے۔ ہاں اگر آپ کو کوئی پریشانی ایسی زیادہ ہے تو اپنے نفس کی خواہش کو مٹا کر 5 منٹ بیٹھ جاؤ، اللہ خوش ہو جائیں گے کہ اس نے عاشقوں کی تعداد بڑھائی، آپ چلے جاؤ، سلام میں پہل کرو، آپ درس قرآن ہو رہا ہے، ہمت نہیں ہے سننے کی، بیٹھ جاؤ۔ اچھا چلو نہیں بھی بیٹھ سکے کسی وجہ سے تو برائی مت کرو، ارے صاحب اس نے یہ کہہ دیا، ارے صاحب اس نے وہ کہہ دیا۔ اس لیے اب باہر ملکوں سے آتے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں بھائی تبلیغ جماعت سے جڑو، خیر کی جماعت ہے، بھٹک جاؤ گے، چاروں طرف جو ہے وہ دین کے لبادے میں بے دینی ہے، یہاں کم از کم اللہ کے کرم سے پورا پیور مال تو ہے۔
اجی وہ مجھے کہہ رہے ہیں چلنے کے لیے، بھائی آپ کو بس پریشانی، آپ مت جاؤ، لیکن تعداد بڑھاؤ نا بھائی، اللہ خوش ہوں گے. اور ماشاءاللہ وہ حضرت کو دعائیں دیتے تھے. تو اس لیے ان دوستوں کو میں سمجھاتا ہوں، بھائی مل کر رہو، مٹھی بن کر رہو. یہ میری بات تھوڑی ہے، سب مفتی صاحبان اللہ والوں کی بات ہے. دیکھو میں تو بوڑھا ہوں نا، لیکن میں مکہ ماروں گا کچھ طاقت تو ہوگی، اور اگر انگلی ماروں گا آپ خود فیصلہ کر لو. تو جتنے شعبے ہیں مل کر ایک مکہ بنتے ہیں. پھر ہماری عادت کیا ہوگی، ہم دوسروں کے پاس غیبت کریں گے، بس اللہ ناراض ہو جائیں گے. ارے صاحب دیکھو ہم وہاں جاتے ہیں، وہاں اس طرح ہے، ماشاءاللہ یہ بھی ہوتا ہے وہ بھی ہوتا ہے، اور یہ دیکھو یہاں کچھ بھی نہیں ہے، وہ دیکھو اس کا ٹخنا چھپا ہوا، اس کو کسی نے کچھ نہیں کہا. ہو ہی نہیں سکتا. امام صاحب بہت بڑے عالم، بہت بڑے مفتی، مسجد کے امام صاحب، بہت بڑی مسجد، کسی کو کہیں گے کہ ٹخنا چھپا ہوا ہے، حرام ہے، کھولو؟ نہیں. شیخ کہہ سکتا ہے؟ ہر ایک کو تو میں اس مسجد میں ہر ایک کو کہہ سکتا ہوں؟ نہیں. اسی کو کہوں گا جس کے بارے میں مجھے یقین ہے کہ یہ تعلق والا ہے، برا نہیں مانے گا، اس کے لیے کہوں گا. لیکن یہ تھوڑی ہے کہ اگر کوئی دین کا کام کہیں ہو رہا ہے تو ہم خود اہل حق کے رو کے اہل حق پر اعتراض کریں، پھر باقی بچا کیا. ابھی ایک بہت زیادہ تبلیغ میں لگے ہوئے ساتھی، بہت زیادہ ہمارے دوست ڈاکٹر ہیں، ان کے بہنوئی ہیں، اور ابھی 3-4 دن پہلے دوپہر کو آئے، ماشاءاللہ بہت محبت کرتے ہیں. تو نماز شاید نماز سے پہلے یا بہرحال کھانے سے پہلے، نماز سے پہلے میں نے کہا کھانا ساتھ کھائیں گے انشاءاللہ تعالی. تو لیکن ان کی 2-3 باتوں نے سمجھنے کے دل کو کھینچ لیا. انہوں نے بتایا کہ جو ساتھی تھے انہوں نے بتایا کہ یہ 4 مہینہ یا چلے کے لیے جا رہے تھے، اور بیوی کی طبیعت ناساز تھی، اپنی اصلاح بھی کراتے رہتے ہیں. اس میں تو حضرت فرما دیتے نورون علی نور ہو جائے گا. اس کے تبلیغ میں اکثر ایک بے عمل 10 گھنٹے تقریر کرے، اور ایک عمل والا 10 منٹ تقریر کرے، 10 منٹ بھاری ہو جائیں گے. سیدھا شورا کے پاس گئے اور کہا یہ میرا مسئلہ ہے، اور اب میں نے تو نام لکھا دیا، اب کیا کریں؟ تو میں گھر بیٹھوں، بیوی کا خیال رکھو، کوئی اور دوسرا دیکھنے والا نہیں ہے. اب اس کے بعد انہوں نے ایک نہیں 2 چلے لگا لیے، اور پھر بیگم صاحبہ تعریفیں کر رہی ہیں. ابھی وہ سن بھی رہے ہوں گے وہ لوگ، بیگم صاحبہ تعریفیں جگہ جگہ کر رہی ہیں. دیکھو ایسے لوگوں سے شادی ہونی چاہیے. ماشاءاللہ حضرت ڈاکٹر نوشاد صاحب دامت برکاتہم کے ساتھ ان کا تعلق اس سے پہلے بتا رہے تھے، بھائی واصف منظور صاحب شاید بتا رہے تھے، ان سے تعلق ماشاءاللہ. اب جو فرض کریں تعلق نہیں رکھے، ہم بیٹھ کے نعوذ باللہ غیبتیں کریں. میرے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے ان کو نصیحت کرتا ہوں محبت سے رہیں، چاہے وہ آپ کو سلام کا جواب نہ دیں، آپ جوڑ پیدا کرنے کی فکر کرو، چاہے 10 منٹ بیٹھو. کوئی شکایت کرے کہ ایسا ایسا کہ بھائی ہم سے شکایت مت کرو. ہماری دوستی کی پہلی شرط ہے نہ غیبت کرنی ہے نہ سننی. اور پھر دین کے شعبے کے لیے اللہ معاف فرمائے، تو مر جائیں گے ہم تو اللہ معاف فرمائے، تباہی آ جائے گی. اس لیے بہت زیادہ کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے خط لکھ کر پوچھ لو کہ بھئی مجھے ابھی بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. اور وہ مسکرا کر دیکھ رہے ہیں. ایک مثال ہے کہ مجھے ڈانٹ پڑ گئی، تو ڈانٹ سے تو یار ڈینٹ دور ہوا نا، ہے جی. ڈانٹ سے ڈینٹ نکلتا ہے نا، گاڑی کا ڈینٹ چومنے سے نکلے گا یا تھوڑے سے نکلے گا؟ تو نفس تو اس کا بھی باپ ہے ڈینٹ کا. تو شکر کرو شیخ نے اپنا سمجھا. ایسے اور بھی شکایت آتی ہے، نہیں بلا سکتے ورنہ ہو جا کے پھر لڑتے ہیں ان سے جا کر، تو اس پہ خاموش رہ جاتے ہیں. ورنہ بھائی ایک آدمی اتنے دور سے پیغام بھیجے، میں جانتا بھی نہیں ہوں، سارا جھوٹ ہے. میں کہتا ہوں سمجھانے کے لیے اپنے دوست کو، آپ غم مت کرو، آپ کا میرا کام ہے اللہ والا بننا، ہر مسلمان کا کام ہے اللہ والا بننا. اگر آپ نے شیخ کی بات سن لی، ہاں 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 شیخ اور ناراض نہ ہو جائے، دل میں کینہ رکھا تو اللہ کو پاؤ گے ہی نہیں. میرا بے عزتی کر دی، میں نے اتنا مجاہدہ کیا، میں نے اتنے بڑے بڑے گناہ چھوڑ دیے، اور آج ان کی وجہ سے شیخ نے ڈانٹ دیا. او جناب من اعترض علی شیخہ ونظر الیہ احتقارا فلا یفلح ابدا. جس نے شیخ پر اعتراض کیا، بدگمانی کی، فلاح نہیں پا سکتا. میں جیسے بیٹھا ایک بڑے مولانا آئے، کہا جی یہ تمہارا دوست ہے؟ تو میں نے کہا میں تو ہے، لیکن اس کا کیا واسطہ وہاں، وہ تو یہاں رہتا ہے. کہا نہیں آج کل وہاں رہ رہا ہے. کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے بتایا اس طرح دین کے شعبے والے ان سے پریشان ہیں، اور ماشاءاللہ ایک کام چل رہا ہے اور یہ پریشانی ہے. زیادہ باتیں بھی میں نے سنی بھی نہیں، نہ انہوں نے بتائی بیچاروں نے زیادہ باتیں، بس اتنا بتایا. 5 منٹ بھی نہیں لگے، میں نے ٹیلی فون کیا اس دوست کو، میں نے خود اپنے موبائل سے، خود کسی اور سے بھی نہیں کہا. پھر ان کا خود فون آ گیا، میں نے کہا آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے، آپ یہاں آ جاؤ.
ناشتہ بیچارے نے آدھے میں چھوڑا، بھاگتا ہوا یہاں پہنچ گیا. اتنا دور سے میں نے بلوایا ان کو. یہ فرق ہوتا ہے تعلق کا، ورنہ آپس میں الجھیں گے. یقین کرنا تیسرا فائدہ اٹھائے گا، اور جو دین کا کام ہو رہا ہے وہ بھی نہیں ہوگا. پھر وہ ادھر کھینچے گا، وہ ادھر کھینچے گا، لوگ تنگا کر کہیں گے چھوڑو یار ان کا حال تو یہ ہے. اور پھر لوگ کہیں گے دیکھو بھائی ہم جانتے ہیں یہ دین میں اتنا آگے بڑھا ہے، لیکن بڑے تو بڑے ہوتے ہیں نا، اس کا مطلب اس کے شیخ نے اس کو یہ سکھایا. اب تک دل سے دعائیں نکل رہی ہیں، حالانکہ پرانے لوگ بھی اس طرح تعاون نہیں کرتے. اور یہ نیا نوجوان اور فوراً بات سمجھ گیا ماشاءاللہ. مجھے مولانا نے بتایا کہ دل بہت خوش ہوا. انہوں نے کہا بس فکر مت کریں،